دنیا کے مختلف دور میں سامنے آنے والے ریلیجنز کی کہانیاں آپس میں اتنا ملتی جلتی کیسے ہیں؟ اور دنیا کے مختلف کلچرز میں ایک جیسی چیزوں کو سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی بچے کا پیدا ہونا، دو لوگوں کا آپس میں شادی کرنا اور مرنے کے بعد ہونے والی ریچولز ہر کلچر اور ٹرائب میں موجود ہیں۔ کیا ان سب کہانیوں کو لکھنے والا کوئی ایک ہی ہے، یا پھر یہ اسٹوریز اور ٹریڈیشنز کسی کامن سورس سے آ رہی ہیں؟ کارل یونگ کے مطابق یہ کلیکٹیو انکانشس میں موجود آرکیٹائپس کی وجہ سے تھا، جو سب انسانوں کے لیے کامن ہے۔ کارل یونگ ایک سوئس سائیکائٹرسٹ تھا جس نے اپنی لائف انسان کی سائیکی کو سمجھنے اور اس کے مختلف پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں صرف کر دی۔ یونگ کا گول یہ تھا کہ کس طرح انسان اپنی سائیکی کے سب حصوں کو پہچانے اور پھر انہیں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ایک مکمل انسان بن سکے اور ہولنس کو ایکسپیرینس کر سکے۔ اس پروسیس کے ذریعے سے ہر انڈیویجول اپنی یونیکنس کو اچیو کر سکتا ہے۔ یونگ نے اس پروسیس کو انڈیویجویشن کہا۔ آئیے ہم یونگ کے سیلف کے آئیڈیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد ہی ہم انڈیویجویشن کی پروسیس کو سمجھ سکیں گے۔ یونگ کے مطابق انسان کی سیلف کے دو حصے ہیں، ایک کانشیس سیلف اور دوسرا انکانشیس سیلف۔ کانشیس سیلف کے پھر دو حصے ہیں، ایک اس کا کانشیس سیلف اور دوسرا اس کا پرسونا۔ پرسونا کسی بھی انسان کے سوشل رول یا اس کے آؤٹر ماسک کو کہتے ہیں۔ جب آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی آؤٹر پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا رویہ، اس کی ڈریسنگ، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت حد تک اس کے سوشل رول سے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے اور اپنے مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی میں ایز اے ڈاکٹر ایکسیپٹ کیا جا سکے۔ انسان کا سوشل رول اس کی اصل ایگزسٹنس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اس کا سوشل رول اس کا پرسونا ہے۔ پرسونا انسان کی کانشیس سیلف کا آؤٹر حصہ ہے۔ لیکن ہر انسان کے اندر ایسی خواہشات ہوتی ہیں جنہیں وہ ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، اور ان خواہشات کا اظہار کرنا اس کے سوشل رول کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان صرف ان باتوں کا اظہار کرتا ہے جو اس کے سوشل رول سے کنفارم کرتی ہوں اور جس سے اس کے سوشل رول کو بینیفٹ ہو۔ انسان کو کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیسے بیہیو نہیں کرنا، یہ اس کا ایگو ڈٹرمن کرتا ہے۔ ایگو ایک فلٹر کی طرح کام کرتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا چیزیں پرسونا میں جائیں گی اور کیا چیزیں نہیں جائیں گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بظاہر بہت سخت اور اسٹرکٹ نظر آنے والے لوگ اندر سے بہت نرم مزاج ہوتے ہیں، اور اکیلے میں جیسے اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ بالکل مختلف بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بہت حد تک اپنے سوشل رول یا پرسونا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بات کریں انکانشیس سیلف کی، تو یونگ نے انکانشیس سیلف کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، ایک پرسنل انکانشیس اور دوسرا کلیکٹیو انکانشیس۔ یونگ کا انکانشیس فرائیڈ کے انکانشیس سے بہت مختلف ہے۔ فرائیڈ انکانشیس کو ایک اسٹور ہاؤس سمجھتا ہے جہاں پر بہت سے ریپریس تھاٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یونگ کی انکانشیس محض ایک اسٹور ہاؤس نہیں بلکہ ایک لیونگ پلیس ہے جہاں پر لیونگ کمپلیکسز موجود ہوتے ہیں، اور یہ کمپلیکسز صرف پینفل نہیں ہوتے بلکہ نیوٹرل اور پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو پینفل اور ٹرامیٹک ایونٹ سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کی سائیکی ان ٹرامیٹک ایونٹس اور میموریز کو آپ کے انکانشیس میں ریپریس کر دیتی ہے اور وہ انکانشیس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پینفل تھاٹس وہاں رکھی نہیں رہتی بلکہ ریلیٹڈ تھاٹس آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور ایک کمپلیکس بنا لیتی ہیں۔ مان لیں کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو اس لیے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ لڑکا غریب تھا۔ لڑکی کے چلے جانے پر لڑکے کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ روتا ہے اور اسے اس صدمے سے نکلنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ مان لیں اس لڑکی کا نام سارا تھا اور وہ مانچسٹر یونائٹڈ کی فین تھی۔ لڑکی کا قد چھوٹا تھا اور وہ آخری بار سی ویو پر ملے تھے۔ یہ ساری باتیں بریک اپ کے مین ایونٹ کے ساتھ ریپریس ہو جائیں گی اور ایک کمپلیکس بنا لیں گی۔ آئیے ہم اس کمپلیکس کو بریک اپ کمپلیکس کہتے ہیں۔ اب بہت عرصے بعد اس لڑکے کے آفس میں ایک نیو کالیگ آتی ہے جو کہ مانچسٹر یونائٹڈ کی فین ہوتی ہے۔ اس نیو کالیگ کے ساتھ اس لڑکے کی بلا وجہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ایک ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پاتا۔ لڑکا اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنے والوں کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ریئیکٹ کیوں کرتا ہے۔ خود اس انسان کو بھی اس ریئیکشن کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ یونگ کے مطابق یہ اس لیے تھا کیونکہ مانچسٹر یونائٹڈ کو سپورٹ کرنا اس لڑکے کے بریک اپ کمپلیکس کا حصہ تھا۔ کیونکہ یہ نئی کالیگ مانچسٹر یونائٹڈ کی فین ہے، اس لیے وہ بریک اپ کمپلیکس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انسان اچانک سے بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ سیم بریک اپ کمپلیکس اس صورت میں بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا تھا کہ اگر لڑکی کا نام سارا ہوتا یا لڑکی کا قد چھوٹا ہوتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بریک اپ کمپلیکس کا حصہ ہیں۔
کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سمپلسٹک اگزامپل دی گئی ہے۔ حقیقت میں کمپلیکسز بہت سٹل اور خفیہ انداز میں ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کمپلیکسز پینفل یا ٹرامیٹک ہی ہوں، بلکہ کمپلیکسز نیوٹرل یا ہیلدی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مدر کمپلیکس، فادر کمپلیکس، اینیما، اینیمس وغیرہ۔ یہ کمپلیکسز انسان کی پرسنل انکانشس میں رہتے ہیں اور آٹونومس ہوتے ہیں، یعنی یہ زندہ ہوتے ہیں۔ کمپلیکسز پرسنالٹیز کی طرح ہوتے ہیں، یہ انسان کو پوزیس کر سکتے ہیں اور اس کی کانشیس ڈیسیژن میکنگ کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے فادر کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ تھا۔ آپ کے فادر نے آپ کی لائف میں ایک بہت یونیک اور اسپیسیفک رول پلے کیا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں فادر کی ایک اسپیسیفک امیج اور ڈیفینیشن موجود ہے۔ یہ آپ کی پرسنل انکانشس میں ایک کمپلیکس کی فارم میں موجود ہے، ہم اسے فادر کمپلیکس کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی پرسنل انکانشس میں موجود یہ کمپلیکسز کلیکٹیو انکانشس میں بسنے والے آرکیٹائپس کو کورسپونڈ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے فادر آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، تو آپ اس کے جواب میں بہت سی کوالٹیز بتا دیں گے۔ وہ آپ کو کیسا فیل کرواتے تھے، آپ کو ان سے کیا فائدے تھے اور کیا نقصانات تھے، آپ کو ان سے کیا امیدیں تھیں اور کس بات کا خوف رہتا تھا۔ آپ کے فادر نے آپ کو ایک خاص طریقے سے پالا ہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ آپ کے ایکسپیرینس میں کچھ چیزیں پازیٹیو ہوں گی اور کچھ چیزیں نیگیٹیو ہوں گی۔ یہ سب چیزیں مل کر آپ کا فادر کمپلیکس بنائیں گی۔ لیکن دنیا کے سب فادرز کا بیہیویئر اور سوچ مختلف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سب فادر ہوتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایک فادر کمپلیکس ہوگا، مگر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ فادر کمپلیکس کی سب ویریشنز یعنی بدلی ہوئی شکلیں دراصل ایک اصل فادر آرکیٹائپ کو ظاہر کر رہی ہیں، جو کہ فادرہڈ کی ساری پوٹینشیل ویریشنز رکھتا ہے۔ یہ فادر آرکیٹائپ کلیکٹیو انکانشس میں موجود ہے۔ یہ فادر آرکیٹائپ پریمیٹیو ہے، ہسٹوریکل ہے، اور ہر انسان جو آج تک دنیا میں آیا ہے اس فادر آرکیٹائپ کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ یہ فادر آرکیٹائپ ہر انسان کی زندگی میں اس کی سائیکولوجیکل کیپیسٹی اور اس کے ایکسپیرینس کے حساب سے ظاہر ہوگی، اور ہم اسے اس انسان کا فادر کمپلیکس کہیں گے۔ یہ کمپلیکس اس ہول آرکیٹائپ کا ایک پارشل پیٹرن ہوگا۔ کمپلیکسز ہر انسان کے کلچر، اس کی ایکسٹرنل کنڈیشنز اور اس کے حالات کے مطابق بنتے ہیں، لیکن ان کمپلیکسز کی بنیاد انہی اینشنٹ اور ہسٹوریکل آرکیٹائپس کے اوپر ہوگی۔ آرکیٹائپس کلیکٹیو انکانشس میں موجود ایسے پیٹرنس آف بیہیویئر ہیں جنہیں انسانوں نے بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ یہ پیٹرن ہسٹوریکل ہیں اور انسانوں نے انہیں متس یعنی سٹوریز اور سمبلز کی فارم میں محفوظ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر کین اینڈ ایبل کی کہانی، ایجپشن میتھولوجی میں سیتھ اور اوسائرس کی کہانی، یا ایپک ٹریڈیشن میں گلگمیش اور اینکیڈو کی کہانی۔ یہ تینوں کہانیاں اس لیے ملتی جلتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی آرکیٹائپ سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ ہم اس آرکیٹائپ کو آرکیٹائپ آف ہاسٹائل برادرز کہہ سکتے ہیں۔ آرکیٹائپس کے ساتھ ایک آرکیٹیپل انرجی ہوتی ہے، اور کسی بھی آرکیٹائپ کو ایکسیس کرنے کے لیے انسان کو ایک ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی حادثے کی صورت میں جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ اچانک اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کرنے لگیں اور انہیں بچا لیں، تو آپ ہیرو آرکیٹائپ کو ایکسیس کر رہے ہوں گے اور اس آرکیٹائپ کی انرجیز کو یوٹیلائز کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آیا ہی نہیں تو وہ ہیرو آرکیٹائپ کی انرجیز کو یوٹیلائز نہیں کر پائے گا۔ اب چونکہ ہر انسان کے حالات اور واقعات مختلف ہیں، اس لیے وہ ہر آرکیٹائپ کو ایکسیس نہیں کر پائے گا، اور جن آرکیٹائپس کو وہ ایکسیس کر پائے گا وہ بھی اپنی سائیکولوجیکل کیپیسٹی اور اپنے حالات کے مطابق کر پائے گا۔ یونگ کے مطابق ہر انسان کا سائیکولوجیکل میک اپ اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ کچھ پرٹیکولر آرکیٹائپس کو ایکسیس کر کے انہیں اپنی سائیکی میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، یعنی انکانشس کو کانشسنس میں لا سکتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی سائیکی کو ہولنس کی طرف لے جا سکتے ہیں، اپنی ایگو کو اپنی ٹرو سیلف کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں۔ یونگ کے مطابق یہی ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنی یونیکنیس اور اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اپنی انکانشس کو کانشس بنائے اور اسے اپنی سائیکی میں انکارپوریٹ کرے۔ یونگ نے اس پروسیس کو انڈیویجویشن کہا، اور یہی انسان کی زندگی کا انڈیویجول پرپز ہے۔ کلیکٹیو انکانشس میں موجود ان آرکیٹائپس کو ایکسیس کرنے کے لیے یونگ نے کچھ طریقے بتائے۔ پہلا یہ کہ آپ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کا استعمال کر کے کمپلیکسز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر ان کمپلیکسز سے کورسپونڈ کرنے والے آرکیٹائپس کو ایکسیس کریں۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے خوابوں پر غور کرے۔ یونگ کے نزدیک ڈریمز بھی انسان کی کلیکٹیو انکانشس کا ایکسپریشن تھا۔ خواب میں دکھنے والے لوگ اور سمبلز زندہ ہوتے ہیں اور ریئل ہوتے ہیں، لیکن خواب میں نظر آنے والی چیزیں سمبولک ہوتی ہیں اور آرکیٹائپس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ خواب میں نظر آنے والا کوئی بوڑھا شخص جو آپ کو نصیحت کرے وزڈم آرکیٹائپ کا ایکسپریشن ہو سکتا ہے۔
اور تیسرا میتھڈ وہ ہے جو یونگ نے خود ڈیولپ کیا، اسے ایکٹیو امیجنیشن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انکانشیس کو ایکسیس کرنے اور انڈیویجویشن کو اچیو کرنے کے میتھڈز پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔